جہنم کا بیان پارٹ 26۔ جسموں کو بڑا کرنے کا عذاب نے سب طرف الگ الگ طرح کے عذاب دیے جا رہے ہوں گے۔ اب جو کفر کر کے آئے ہوں گے اور بہت سارے گناہ کر کے آئے ہوں گے، اب جیسے کسی نے ایک قتل کیا یا کسی نے بہت سارے قتل کیے، تو ہر ایک کو تو برابر سزا نہیں ملے گی، تو ان کے جرموں کے حساب سے انہیں سزا دی جائے گی۔ تو زیادہ تکلیف وہ محسوس کریں، اس کے لیے ان کے جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا۔ جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یعنی آپ امیجن کریں، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ یعنی 3 دن کوئی گھڑ سوار چلتا رہے، اتنی موٹی اس کی کھال کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کا دانت جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ زیادہ تکلیف محسوس کرے۔ بعض کافروں کی داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی اور ان کا باقی جسم اس کی نسبت سے بڑا ہوگا۔ یعنی اس کے حساب سے دانت اتنا بڑا ہے تو پھر جسم کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کافروں کا جسم بہت بڑا بنا دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ ابن ماجہ کی بھی روایت ہے یہ۔ جہنم میں کافر کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ، یعنی جو 2 کندھے ہیں ان کا جو فاصلہ ہوگا، ڈسٹنس ہوگا، یہ سب حدیث اس لیے ہیں تاکہ انسان امیجن کر لے کہ وہ کتنا بڑا ہو جائے گا۔ کندھوں کے درمیانہ فاصلہ تیز رو سوار، یعنی بہت تیز گھڑ سوار جو ہو، کہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ 3 دن تک وہ چلتا رہے بہت تیزی میں، تو وہ جتنا ڈسٹنس کور کرے گا اتنا ڈسٹنس جو ہے وہ دونوں کندھوں کے بیچ میں فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رو سوار کے 3 دن کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔ بعض کافروں کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا، یعنی 70 ایئرز کا فاصلہ ہوگا۔ ان کے جسم میں خون اور پیپ کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ جب انہیں تکلیف دی جا رہی ہوگی تو جو خون اور پیپ جو نکل رہی ہوگی، ان کے پس نکل رہا ہوگا ان کی باڈی سے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا جیسے خون اور پیپ کی وادیاں بہہ رہی ہیں۔ And fear the fire which has been prepared for the disbelievers۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی، جو سکن ہوگی وہ اتنی موٹی ہوگی، 42 ہاتھ یا 63 فٹ ہوگی، اور ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ جب وہ بیٹھے گا تو اتنی جگہ لے گا جیسے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی اس کی جگہ جو ہوگی۔ یعنی جو ڈسٹنس ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، اتنا 410 کلومیٹرز، اتنا بڑے ایریے میں وہ بیٹھے گا۔ تو اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ یہ زیادہ تکلیف محسوس کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہم حفظنا۔ جہنمیوں کا ایک بازو بیضا پہاڑ کے برابر۔ ابھی پہاڑیں الگ الگ، ان کا اگزامپل دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ اتنا جو ایک بازو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا، اور ایک ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ الگ الگ پہاڑوں کے نام تھے جو مشہور تھے، تو ان کا اگزامپل دے کے سمجھایا گیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 70 ہاتھ تقریباً 100 فٹ، اس کے بازو بیضا پہاڑ کے برابر اور ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنی میرے اور ربضہ گاؤں کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی الگ الگ موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ طرح سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اب جو جیسا پوچھتا ہوگا، وہ جس ایریے کو جانتا ہوگا، اس کے حساب سے پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگزامپل دے کے اسے بیان کرتے تھے کہ اتنا بڑا ہو جائے گا وہ احد پہاڑ ہے۔ بعض کافروں کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ جہنم کے کونے میں سما جائیں گے، اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ایسا لگے گا کہ جہنم کا ایک کونا ہے وہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سب اوتھینٹک بکس ہیں۔ حضرت حارث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ جہنم کا ایک کونا ہوں گے، یعنی ایک کونے میں سما جائیں گے، اتنے بڑا کر دیا جائے گا انہیں۔